السلام علیکم ناظرین۔ کہا جاتا ہے کہ جسم فروشی دنیا کے قدیم ترین پیشوں میں سے ایک ہے۔ دنیا کے بیشتر ممالک میں اس قدیم ترین پیشے پر مذہبی بنیادوں یا پھر انسانی حقوق کے منافی قرار دے کر پابندی لگائی ہوئی ہے، لیکن چوری چھپے یا صرف نظر کے باعث یہ پیشہ دنیا کے ہر ملک میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ دنیا کے کئی ملکوں میں جسم فروشی کا دھندا کرنے والوں کے لیے مخصوص علاقے ہیں۔ انہیں بازار حسن، ریڈ لائٹ ایریا، لال کرتی یا اس سے ملتے جلتے ناموں سے پکارا جاتا ہے، لیکن پاکستان سمیت کچھ ملکوں میں ان کے لیے مخصوص علاقے ختم کر دیے گئے ہیں۔ برِ صغیر میں ایسے علاقے جہاں ناچ گانے سے وابستہ بہت سارے لوگ ایک ساتھ رہتے تھے، انہیں بازار حسن کہا جاتا تھا۔ بادشاہوں کے دور کے بازار حسن صرف امراء اور رؤساء کے لیے وقت سمجھے جاتے تھے۔ بات چاہتے گئیں تو بازار حسن بھی عوامی ہو گئے۔ انگریز آیا تو اس نے اپنی افواج کی تفریح کے لیے شہروں میں علیحدہ ایسے محلے آباد کرائے۔ انہی محلوں میں ناچ گانے کے ساتھ جسم فروشی بھی ہوا کرتی تھی۔ انگریزوں نے 1849 میں پنجاب پر قبضہ کیا تو پنجاب کے دوسرے شہروں کی طرح ساہیوال میں بھی بازار حسن بنایا۔ یہ بازار مزدور پلی کے قریب واقع ہے۔ ساہیوال کے بازار حسن میں بھی ناچ گانا ہوتا اور رقص کی محفلیں سجتی تھی۔ لوگ دور دور سے یہاں آتے تھے۔ جنرل ضیاء کے دور میں ناچ گانے پر پابندی لگی تو ساہیوال کا بازار حسن بھی ویران ہو گیا۔ جہاں ہر روز طبلے کی تھاپ اور سارنگی کی روح روح سنائی دیتی تھی، وہاں خاموشی نے ڈیرے ڈال دیے۔ بازار کی کچھ خوش نصیب لڑکیاں بھی ہیں جو شادی کر کے اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہیں اور اپنی بدنامی کے خوف سے دوبارہ اس بازار میں ملنے بھی نہیں آتی۔ ناچ گانا بند ہوا تو جسم فروشی کا کاروبار چمک گیا اور بازار حسن کے قدیم رہائشی شہر بھر میں پھیل گئے، جبکہ کچھ نے بڑے شہروں کا رخ کیا۔ اب اس محلے کے پرانے باسیوں کے چند گھرانے ہی آباد ہیں۔ ساہیوال کے بازار حسن کے رہائشی سخاوت علی بتاتے ہیں کہ ساہیوال کے بازار حسن میں تقریباً 150 گھر آباد تھے۔ یہاں رقص کی محفلیں ہوا کرتی تھیں۔ بیشتر لوگ رات کو آتے تھے۔ اب یہاں کے بیشتر مکانات خالی ہیں اور علاقے میں جگہ جگہ جوتے بنانے کے کارخانے کھل گئے ہیں۔ سخاوت علی کے 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں ہیں۔ بیٹے مزدوری کرتے ہیں اور بیٹیاں بازار حسن کے کام سے منسلک ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بازار حسن کا لائسنس ان کے والد یار محمد کے نام تھا، جو اپنے دور کے معروف طبلہ نواز تھے۔ ان کی وفات کے بعد یہ لائسنس انہوں نے اپنے نام کروا لیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس محلے میں پرانے رہائشیوں کے تقریباً 50 خاندان باقی رہ گئے ہیں جو مختلف مسائل کا شکار ہیں۔ کچھ خاندانوں نے آبائی پیشے کو چھوڑ کر چھوٹے موٹے کاروبار کر لیے ہیں۔ سخاوت علی نے بتایا کہ بازار حسن میں امیر خاندان کے لوگ آتے ہیں۔ بازار میں جو لڑکی انہیں پسند آ جاتی ہے وہ انہیں اپنے لیے مخصوص کر لیتے ہیں یا گھر والوں سے چوری چھپے شادی کر لیتے ہیں۔ ایسی شادیوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے پوری زندگی اپنی شناخت سے محروم رہتے ہیں، کیونکہ ان کے اصل ماں باپ بدنامی کے ڈر سے ان کی ولدیت تسلیم نہیں کرتے۔ سخاوت علی بتاتے ہیں کہ لوگ انہیں حقارت سے دیکھتے ہیں اور ان کے بچوں کو اسکولوں میں داخلہ نہیں دیا جاتا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا ایک بیٹا جوتے بنانے کا اور دوسرا ہوٹل پر کام کرتا ہے۔ سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہمارا کوئی لڑکا اچھی جگہ پر نوکری نہیں کر سکتا، لوگ انہیں کمتر سمجھتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بازار حسن میں رہنے والے لوگ بیٹیوں سے پیشہ کراتے ہیں۔ لڑکیوں کی شادیاں ادھر ہی تماش بینوں سے ہو جاتی ہیں اور ان سے پیدا ہونے والے بچے بھی ادھر ہی رہتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی اولاد کو چوری چھپے اس محلے سے علیحدہ گھر میں رکھ لیتے ہیں اور ان کے تمام اخراجات بھی ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس بازار کی کچھ خوش نصیب لڑکیاں بھی ہیں جو شادی کر کے اپنے گھروں میں آباد اور خوش ہیں اور اپنی بدنامی کے خوف سے دوبارہ اس بازار میں ملنے بھی نہیں آتی۔ انہیں دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ وہ اچھی زندگی تو گزار رہی ہیں۔ بازار حسن کی رہائشی خاتون نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا دیہات کی کچھ عورتوں نے محلے میں کرائے پر مکان لے رکھے ہیں۔ وہ سارا دن یہاں رہتی ہیں اور شام کو واپس اپنے گھروں کو چلی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نئی نسل محلہ چھوڑنے پر مجبور کرتی ہے، مگر یہاں سے کہاں جائیں؟ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں کہ کوئی کام کر سکیں۔ ہمارے بچوں کو بھی اچھی نوکریاں مل جائیں تو ہم یہ دھندا چھوڑ کر عزت کی زندگی بسر کریں۔ انہوں نے علاقے میں ہسپتال یا ڈسپنسری کے قیام کا مطالبہ کیا۔ محمد صدیق بازار حسن کے علاقے میں 6 سال سے جوتوں کا کارخانہ چلا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں دکانوں اور مکانوں نے کرائے بہت کم ہیں۔ وہ اور ان جیسے دوسرے لوگوں نے اسی وجہ سے یہاں کا رخ کیا تھا۔ ہم اپنا کام کرتے ہیں اور غیر ضروری باتوں کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ تو یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔
اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت۔ ادب سرائے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔